فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. محترم سامعین اور ناظرین، ایام قربانی بہت ہی قریب ہیں، اس سے متعلق چند ضروری باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی عبادت انسان کے اوپر فرض کی، ان تمام کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ بندے کو تقوی حاصل ہو جائے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اور روزے کا جہاں تذکرہ آیا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے اگلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں یہی فرمایا: لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، اللہ کا خوف حاصل ہو جائے اور آپ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ جہاں پر حج کا تذکرہ ہے وہاں پر بھی یہی ارشاد فرمایا: الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے جو اصول و ضوابط بیان کیے، حج کے اندر کن چیزوں سے رکنا ہے، کن چیزوں کو کرنا ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے آخر میں اس کا مقصد یہی بیان فرمایا کہ تاکہ تم تقوی حاصل کر لو، اور یہاں پر ارشاد فرمایا: واتقون یا اولی الالباب، کہ تم تقوی اختیار کرو اے عقل مندو۔ یہاں پر دو چیزیں بیان کری کہ تقوی جو ہیں عقل مند ہی اختیار کرتے ہیں، اور عقل مند لوگ ہمیں اکثر و بیشتر متقی ہوا کرتے ہیں۔ یہاں پر قربانی کے متعلق بھی میں نے جو شروع میں آیت تلاوت فرمائی، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا: لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے پاس تمہارے قربانی کے نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاصہ کلام کے طور پر یہی ارشاد فرمایا کہ تمام عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ تم اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اللہ کو راضی کر دینے کے لیے اور اپنی آخرت کی فکر کے لیے تم جتنی عبادت کرتے ہو خالص اللہ کے لیے کی جائے، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ کیونکہ جس عبادت کے اندر یا جس کار خیر کے اندر کسی اور نیت کے اندر شرکت ہو جاتی ہے، اگر کوئی اور نیت شامل ہو جاتی ہے تو پھر وہ کسی اور کے لیے وہ عبادت گنی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو مردود کر دیا جاتا ہے۔ تو قربانی بھی ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کو سنت ابراہیمی بھی کہا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو بعض لوگوں کے اوپر واجب بھی قرار دیا گیا۔ اب واجب کس کے اوپر ہے قربانی؟ تو جس عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر ایام قربانی کے اندر، ایام قربانی 3 ہیں: 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ۔ ان تینوں دنوں کے اندر اگر کسی آدمی کے پاس نصاب کے بقدر اگر مال آ جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے اندر 5 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے: سونا، چاندی، نقد پیسہ، ضرورت سے زائد سامان اور تجارت کا مال۔ اگر یہ ساری چیزوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو جاتا ہے، یا آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، یا پھر 52.5 تولہ چاندی ہے اکیلی، یا پھر ضرورت سے زائد سامان ہے اور کچھ کیش ہے، ان تینوں کا مجموعہ اور تجارت کا مال ہے، ان تینوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے
قریب اور اس کی قیمت کے برابر ہو جاتا ہے تو اس آدمی کے اوپر جو ہے اگر وہ مقیم ہے، مسافر کے اوپر چونکہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ آدمی مقیم ہے اور ان 3 دنوں کے اندر اگر اس کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال کے اوپر، پیسوں کے اوپر اور ضرورت سے زائد پیسوں مال کے اوپر جو ہے اشیاء کے اوپر سال گزرنا بھی واجب نہیں ہے، اور ان چیزوں کا تجارتی ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آدمی کے پاس جو ہے 10ویں ذی الحجہ سے 12ویں ذی الحجہ 10ویں ذی الحجہ سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک ان 3 دنوں کے اندر اگر نصاب کے بقدر مال آ جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب ضرورت سے اور ضرورت اصلیہ سے زائد سامان کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس سے مراد وہ ہے کہ آدمی کے پاس ایسا سامان پڑا ہو جو اس کو پورے سال کسی کام نہ آتا ہو، یا آدمی اس کو اپنے استعمال میں نہ لاتا ہو، ایسی چیزیں جو ہیں ضرورت سے زائد سامان کے اندر گنی جائے گی۔ اس کے اندر آدمی کا کھانا پینا، کپڑا وغیرہ پہننا اور مکان وغیرہ، ان تمام چیزوں یا کاروبار کرنے کے لیے جو اوزار وغیرہ ہیں ان تمام چیزوں کو نکال دیا جائے گا، چونکہ یہ ضرورت اصلیہ کے اندر شامل ہیں جن کے ذریعے آدمی جو ہے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ سامان اس کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ضرورت اصلیہ سے زائد سامان سے مراد وہ سامان مراد ہے جس کو آدمی پورے سال جو ہے اپنے استعمال میں نہ لاتا ہو اور اس کو اس کی ضرورت بھی نہ پڑتی ہو۔ تو یہ قربانی سے متعلق چند ضروری باتیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی مرضی کے مطابق، قرآن کے احکام کے مطابق اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو ہے ہمیں قربانی کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق بھی عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ کے اندر اس کو قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔